بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا آدم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف و کمالات پر لکھی ہوئی کچھ باتیں جو حضرت مفتی اسماعیل صاحب ماہی نے تعزیت نامہ میں لکھی تھی، وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ زندگی گزاری فقیرانہ بن کر اور دنیا سے چلے بادشاہ بن کر۔ اللہ تعالیٰ کے نظام کے ماتحت اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ ہر کسی کو اپنے مقررہ وقت پر اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، لیکن کچھ شخصیات وہ ہوتی ہیں جو ملت کے لیے عظیم سرمایہ اور اپنی ذات میں ایک انجمن ہوتی ہیں۔ فرد واحد پوری ملت کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ انہی میں سے ایک تھے حضرت مولانا آدم صاحب کھریاسنی، صدر المدرسین مجادر قدس سرہ۔ شمالی گجرات کی ضلع بناسکانٹھا میں قصبہ نما ایک بڑا گاؤں مجادر کے نام سے موسوم ہے۔ موصوف نے اسی گاؤں میں اپنی زندگی کا اکثر حصہ تقریباً 42 سال ایک کامیاب مدرس اور مبلغ بن کر گزار دیے۔ اس درمیان سینکڑوں طلباء و طالبین نے موصوف سے کسب فیض کیا اور موصوف کی محنت سے ہزاروں لوگوں کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ آپ جس طرح مجادر میں مسلم اور مقبول مدرس تھے، اسی طرح طویل عرصہ سے ضلع بناسکانٹھا میں دعوت و تبلیغ کے عظیم اور بے لوث ذمہ دار بھی تھے۔ حضرت نے نوجوان علماء کو دعوت و تبلیغ کی طرف توجہ دلائی اور وقتاً فوقتاً ان کی رہبری کرتے رہے تاکہ اس شعبے کا خلا کسی حد تک پر کیا جا سکے۔ موصوف متنوع اور عجیب صفات و کمالات کے صرف مالک ہی نہیں، سراپا مجسمہ تھے۔ حد درجہ تواضع، نرم مزاجی، ہر کسی کے ساتھ شفقت اور دنیا فانی سے بے رغبتی، یہ ان کے اوصاف خاص تھے۔ طرز زندگی نہایت سادہ اور اکابر کے طور و طریق پر تھا۔ اختلافات سے بہت دور رہتے۔ آپ عند الناس محبوب اور عند اللہ مقبول تھے۔ پرانے طرز پر نیل میں ڈوبا ہوا کرتا اور تہبند میں ملبوس نظر آتے۔ ہر کسی کے ساتھ حسن ظن رکھتے۔ کوئی عذر لنگ یعنی نامعقول بہانہ لے کر آتا تو اس کو حقیقت سمجھ کر بہت جلد مان لیتے۔ دعوت و تبلیغ کے ساتھ طویل عرصہ سے مضبوط، اٹوٹ اور گہرا رشتہ تھا جو تادم حیات ساتھ رہا۔ پیرانہ سالی اور جسم بھاری ہونے کے باوجود ویل چیئر پر بھی دعوت کے تقاضوں میں برابر شریک ہوتے اور مجلس میں آپ کی موجودگی ایک روحانی باب سے کم نہ ہوتی۔ جب واعظ کہتے تو آواز میں مخصوص قسم کی ایک گرج ہوتی۔ گردائے ہوئے لہجے کے ساتھ کسی قسم کے تصنع و تکلف کے بغیر حاضرین کے دل کو موہ لیتے۔ مجمع بھی موصوف کے واعظ کو دل جمعی کے ساتھ سنتا۔ واقعی صبر و استقلال کے پیکر تھے۔ ایک ملاقات میں ہی ہر کوئی آپ کا گرویدہ بن جاتا۔ کئی سال قبل دارالعلوم چھاپی میں اساتذہ کے درمیان دعوت و تبلیغ میں سال لگانے کی تشکیل کے لیے آیا کرتے۔ موصوف نے عالمیت کی ابتدائی تعلیم دارالعلوم نظیریہ کاکوسی میں حاصل کی اور سند فراغت گجرات کا مشہور ادارہ جامعہ تعلیم الدین ڈابیل سے حاصل کی۔ اس وقت کے شیخ الحدیث مولانا ایوب صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھی۔ یوں تو چھوٹے بڑے امراض جو نارمل سمجھے جاتے ہیں، جو تقریباً ایک عمر گزرنے کے بعد ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ بھی تھے، مگر جان لیوا علالت کا زمانہ بہت مختصر رہا۔ طبیعت ناساز ہونے پر زکریہ ہسپتال ماہی میں چیک کروایا اور ڈاکٹروں کے مشورے سے احمد آباد کے بڑے ہسپتال کے ICU میں داخل کیا گیا۔ نیم بے ہوشی کی کیفیت رہتی تھی۔ جب بھی ہوش آتا زبان پر اللہ اللہ کا ورد ہوتا۔ 20 اور 21 اگست کی درمیانی شب 12 سے 12:15 بجے کے درمیان یہ تھکا ہوا مسافر اپنی حیات مستعار کی تقریباً 72 سال پورا کر کے ہمیشہ کے لیے سو گیا اور چمکتا ہوا آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ متعلقین اور متوسلین میں سے جس نے بھی سنا وہ سکتہ میں آ گیا۔ ایک کوہرام مچ گیا۔ پورے علاقے پالنپور میں سناٹا چھا گیا اور ضلع ایک عظیم مخلص مبلغ اور بہترین رہنما سے محروم ہو گیا۔ موصوف کی نعش کو ہسپتال سے مجادر منتقل کیا گیا اور اسی گاؤں کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ جنازہ میں تا حد نگاہ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، دور سے اڑتے ہوئے غبار راہ اور لوگوں کے نقوش پا نے یہ باور کرا دیا کہ یہاں سے جنید اور شبلی گزرا ہے۔ صرف موصوف دفن نہیں ہوئے بلکہ پورا ایک عہد اور تاریخ دفن ہو گئی۔
اپنے ساتھ ڈھیر سارے صفات و کمالات لے کر رخصت ہو گئے۔ نظر کھیرا اور تکتی رہ جائے گی، مگر اب موصوف ہماری محفل میں کبھی واپس نہ آئیں گے۔ جنازہ میں لوگوں کا ہجوم یہ حضرت موصوف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ والہانہ محبت و عقیدت کا ثمرہ ہیں۔ نم آنکھوں کے ساتھ سب نے بقیت السلف شیخ الحدیث و صدر مفتی دارالعلوم نظیریہ کاکوسی حضرت مفتی اعظم صاحب بھلونی دامت برکاتہم کی اقتداء میں نماز جنازہ ادا کی اور اس عظیم ہستی کو ہمیشہ کے لیے سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہشتی بری میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرمائے، رب ان سے راضی ہو جائے، علاقہ کو نعم البدل نصیب فرما کر اس خلا کو پر فرمائے، اور حضرت کے پسماندگان، متعلقین، متوسلین اور جملہ اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے لیے بہترین کفیل و کارساز بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔